بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ کیپٹن خاور اور لیفٹیننٹ چوہان شاہدارہ میں بھٹکتے پھر رہے تھے کیونکہ انہوں نے آخرکار جولیانا فٹز واٹر کا سراغ کھو دیا تھا۔ اغوا کنندگان کا تعاقب کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ محض اتفاق تھا کہ شاہدارہ کی ایک سڑک پر ان کی گاڑی کا انجن اچانک خراب ہو گیا اور اغوا کنندگان کی گاڑی آگے نکلی چلی گئی۔ پھر وہ آدھے گھنٹے سے قبل انجن کو دوبارہ کارآمد بنا نہیں سکے تھے۔ رات کا بقیہ حصہ ایک ہوٹل میں گزار کر پھر نکل کھڑے ہوئے، لیکن بس یوں ہی بھٹکتے پھر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی تھی۔ اس یقین کی تصدیق ہو گئی کہ رجسٹریشن آفس میں اس نمبر کی گاڑی کا اندراج نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ خاور ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ صبر کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ چوہان فی الحال اور کیا کہہ سکتا تھا؟ عمران بھی تو یہی ہے، ایک اطلاع کے مطابق۔ ہاں، اگر شاہدارہ ہی کا کوئی قصہ تھا تو یہی ہونا چاہیے، چوہان نے کہا۔ تو پھر اسی کی تلاش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ چوہان پر تفکر لہجے میں بولا۔ اگر وہ بھی اس کیس سے متعلق یہاں کچھ کر رہا ہے تو کچھ لوگ یقینی طور پر اس کی نظر میں ہوں گے، ان کے ٹھکانوں سے واقف ہوگا۔ ہو سکتا ہے جولیا وہیں کہیں لے جائی گئی ہو، خاور نے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن عمرانی کو کہاں تلاش کریں گے؟ چوہان نے کہا۔ اس کے سلسلے میں یہاں کسی لیڈی ڈاکٹر زیبا کا نام سنا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ میسج کسی لیڈی ڈاکٹر زیبا ہی کی طرف سے تھا، خاور بولا۔ لیکن سوال تو یہ کہ ہم براہ راست اسے پوچھ گچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ پہلی ہی حماقت پچھتاوا بنی ہوئی ہے۔ ہمیں ان کا تعاقب کرنے کی بجائے مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کا حشر کیا ہوا ہوگا، چوہان بولا۔ سپہر تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ انہیں اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے شاہدارہ میں ایک زبردست دھماکے کی گونج سنی اور سارے شہر میں زلزلہ سا آ گیا۔ لوگ گھبرا کر چھتوں سے کے نیچے سے کھلی فضا میں نکل آئے۔ عجیب سی بدحواسی طاری ہو گئی تھی پورے شہر پر۔ کوئی کہتا ہوائی جہاز گرا ہے، کوئی فوج کے اسلحے کے ذخیرے کی تباہی کی کہانی سناتا، کہیں غیر قانونی طور پر بنائے جانے والے بموں کی بات چھڑی ہوئی تھی۔ اصل واقعہ 2 گھنٹے کے بعد معلوم ہو سکا۔ شہر کے ایک متمول فرد جیلانی سیٹھ کا بنگلہ دھماکے سے اڑ گیا تھا اور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کتنے افراد ملبے میں دب کر مر گئے ہوں۔ کہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی نہ ہو، خاور نے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس سرپھرے کا معاملہ ہے، چوہان بولا۔ لیکن X2 نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، خاور نے کہا۔ وہ بیچارہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی عمران کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہو، چوہان بولا۔ خلقت کے ہجوم میں مل کر وہ دونوں بھی ادھر جا نکلے جہاں حادثہ ہوا تھا۔ وہ بنگلہ تو ڈھیر ہو ہی گیا تھا، لیکن آس پاس کی چند اور عمارتیں بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئی تھیں۔ پولیس نے بھی ابھی تک اس علاقے کی حد بندی نہیں کی تھی، اس لیے فائر بریگیڈ کے عملے کو اپنے کام میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ویسے پولیس کی کوشش کر رہی تھی کہ لوگ ملبے کے قریب نہ جا سکیں۔ اوہ، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دفتن خاور چونک کر بولا۔ کون؟ چوہان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر زیبا، اور کچھ پریشان سی بھی لگ رہی ہے، خاور نے کہا۔ اس حادثے سے قبل ہی وہ زیبا کو تلاش کر کے اس کے مکان اور مطب کو دیکھ چکے تھے اور دور سے خود اسے بھی دیکھا تھا۔ ہاں، ہے تو وہی، چوہان نے کہا، اور غیر معمولی طور پر مضطرب نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس سے بات بھی کرنی چاہیے، چوہان بولا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، خاور بولا۔ کچھ نہیں، دیکھا جائے گا، چوہان نے کہا اور آگے بڑھ کر زیبا کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر زیبا پلیز، وہ آہستہ سے بولا، اور زیبا اچھل پڑی۔ فرمائیے، ایک بے حد اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنی ہے، چوہان نے کہا۔ یہاں اس وقت؟ جی ہاں، اور وہ مسئلہ ہے علی عمران، چوہان بولا۔ اوہ، آپ کون ہیں؟ زیبا کی آواز کپ کپا گئی۔ اسی کا ایک ساتھی، چوہان نے کہا۔ یعنی کہ؟ آپ یقین کیجئے، میں وہ میسج بھی دہرا سکتا ہوں جو آپ نے ٹیلی گرام سے اسے بھجوائی تھی، چوہان بولا۔ چلیے میری گاڑی کی طرف، یہاں اس بھیڑ میں بات نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ ڈاکٹر زیبا نے کہا۔ خاور اور چوہان اس کے ساتھ گاڑی تک آئے۔ وہ یہیں تھے، اسی عمارت میں، زیبا ہانپتی ہوئی بولی۔ عمران یہاں تھا؟ جی ہاں، زیبا نے کہا۔ وہ کس طرح؟ جب آپ یہیں نہیں جانتے تو آپ کو ان کی تلاش مجھ تک کیسے لے کر آئی ہے؟
زیبا نے کہا۔ خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہ لوگ بھیڑ سے الگ تھلگ گاڑی کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے ڈاکٹر۔ تب پھر آپ ان کے ایسے ساتھیوں میں سے نہیں ہو سکتے جو انہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، گاڑی کے عقب سے آواز آئی۔ یہ کون تھا؟ زیبا اچھل پڑی۔ وہی جس کی ہمیں تلاش تھی، خاور عمران کی آواز پہچان کر بولا۔ لیکن ڈاکٹر، میں فی الحال تمہیں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ آواز پھر آئی، اور اس بار زیبا کو بھی یقین آ گیا کہ وہ عمران ہی کی آواز ہو سکتی ہے۔ اس جگہ خاصا اندھیرا تھا کیونکہ زیبا نے اپنی گاڑی زیر تعمیر بستی کے ایک حصے میں کھڑی کی تھی۔ اور ڈاکٹر، یہاں تمہاری موجودگی مناسب نہیں ہے، ان دونوں کو یہیں چھوڑ دو اور خود یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ، آواز آئی۔ ڈاکٹر زیبا نے چپ چاپ تعمیل کی۔ دونوں گاڑی سے الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور وہ نکلی چلی گئی۔ وہ دونوں تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگے۔ تم کہاں ہو؟ بلاخر خاور نے اسے آواز دی۔ ادھر، میرے پیچھے چلے آؤ، عمران کی آواز آئی، اور ایک دیوار کی اوٹ میں سے ایک سایہ نکل کر بائیں جانب بڑھا۔ خاور نے چوہان کو ٹہوکا دیا اور وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد سایہ رک گیا اور ان کی طرف مڑ کر بولا، میں ایک دشواری میں پڑ گیا ہوں، اس لیے میک اپ میں ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تمہیں آواز سے بھی پہچان سکتے ہیں، اور ہم بھی ایک دشواری میں پڑ گئے ہیں، چوہان نے کہا۔ تمہاری دشواری پیلس ہوٹل کے کمرہ نمبر 27 میں اس وقت غالباً گہری نیند سو رہی ہوگی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا، عمران کی آواز آئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خاور نے کہا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے آخر اس طویل سفر کی زحمت کیوں مول لی؟ جیسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اسے شہر سے باہر لے کر جا رہے ہیں، اسی وقت مداخلت کی ہوتی، عمران نے کہا۔ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ یہیں پہنچ کر اچانک ایک جگہ ہماری گاڑی کا انجن بند ہو گیا اور وہ نکل گئے، خاور بولا۔ محض اتفاق تھا کہ میں بھی اسی جگہ جا پھنسا جہاں وہ پہلے سے ہی موجود تھی، ورنہ شاید وہ اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو چکی ہوتی، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ خاور نے کہا۔ ایک عمارت میں چوروں کی طرح داخل ہونا ہے، عمران بولا۔ آخر تم کرتے کیا پھر رہے ہو؟ خاور بھنا کر بولا۔ کوئی سر پیر بھی ہے اس کہانی کا؟ یہاں کھڑے رہ کر گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ ادھر سڑک پر، خاور نے کہا۔ وہاں صرف انہی کی گاڑی پارک نہیں تھی، درجنوں گاڑیاں تھیں۔ جیلانی گمنام آدمی نہیں تھا، بہت ہی ذی حیثیت لوگ جن سے اس کے تعلقات تھے دریافت حال کے لیے آئے تھے۔ خاور کی گاڑی ان کے درمیان اس طرح پھنس کر رہ گئی تھی کہ کئی گاڑیوں کو ہٹائے بغیر وہاں سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ زیبا اس دشواری سے واقف تھی، اس لیے اپنی گاڑی بستی کے اندر کھڑی کی تھی، عمران نے کہا۔ لیکن تم پھنس گئے ہو۔ ایسے مواقع پر جہاں کوئی گاڑی کھڑی دیکھو وہاں ہرگز اپنی گاڑی پارک نہ کرو، تھوڑی دیر بعد واپس آؤ گے تو اسی صورتحال سے دوچار ہو جاؤ گے، عمران نے کہا۔ اچھا والد صاحب، آج تمہیں موقع مل گیا ہے، کیے جاؤ نصیحتیں، خاور بھنا کر بولا۔ دوسری بات، یہاں ساری کی ساری شہر ہی کی گاڑیاں ہوں گی، آپ کی گاڑی پر دوسرے شہر کی نمبر پلیٹ موجود ہے۔ اگر کسی باریک بین پولیس والے کی نظر پڑ جاتی تو اس وقت تک گاڑی کی چھت پر چڑھا بیٹھا رہتا جب تک کہ آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو جاتی، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ اب بس بھی کرو، غلطیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے اور پھر حالات سے بے خبری بھی پٹوا دیتی ہے، چوہان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دوسری گاڑیوں میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اونچی آوازوں میں حادثے سے متعلق باتیں کیے جا رہے تھے۔ ہاں، تو تم بے خبری میں پٹ جانے کی بات کر رہے تھے، عمران بولا۔ یقیناً، تم ہم سے زیادہ باخبر رہتے ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہاں ہمیں موجود کیوں ملتے، چوہان نے کہا۔ اور خاور بولا، اور اب بتاؤ کہ کتیا کے بچوں اور روزا میکسویل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک بیرونی ایجنٹ نے آگاہ کیا تھا کہ روزا میکسویل نامی لڑکی تہران سے پہنچ رہی ہے، مشن نامعلوم۔ جولیا کے بیان سے معلوم ہوا کہ مشن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہماری ٹیم کو ماہ سربراہ روشنی میں لایا جائے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہمارا وہ ایجنٹ بھی ان لوگوں کے علم میں ہے، اور انہوں نے اسے خصوصیت سے اپنی طرف متوجہ کر کے نہ صرف روزا کو یہاں بھجوایا تھا بلکہ یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی نامعلوم مشن پر جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، تو پھر؟ خاور نے پوچھا۔ جولیا نے جس غیر ملکی کو پکڑا تھا وہ پیری تانگ کا آدمی ہے، عمران نے کہا۔ ہم جانتے ہیں، چوہان نے کہا، لیکن جولیا ہی کے بیان کے مطابق وہ یہاں کے کسی فرد کی نشاندہی نہیں کر سکا۔ البتہ ایک فون نمبر بتایا تھا جس پر وہ کسی کو اپنی رپورٹ دیتا رہتا ہے، عمران بولا۔ ہمیں فون نمبر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، خاور نے کہا۔ وہ فون نمبر شاہدارہ کی ایک عمارت کا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ۔
اور کتیا نے اسی عمارت میں بچے دیے ہیں، خاور نے ٹکڑا لگا دیا۔ فی الحال کتیا کو الگ رکھو، عمران بولا۔ تم تو اسی میسج پر ہی آئے تھے، خاور نے کہا۔ وہ دوسرا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال ہمیں آج رات کو اس عمارت میں۔ پہلے کتیا کے بچے، خاور بات کاٹ کر بولا۔ جب تک کوئی معاملہ خود میرے ذہن میں صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اس زبان پر نہیں لاتا۔ وہ تو نیمو کے بچے نے رسوا کر دیا، ورنہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ بہرحال رات اس عمارت میں، عمران نے کہا۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ تمہاری کسی تجویز پر عمل کریں، خاور نے سرد لہجے میں کہا۔ شب بخیر، عمران نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ارے سنو تو صحیح، خاور نے بکھلا کر کہا، لیکن اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، چوہان بولا۔ پھر وہ بھی گاڑی سے اترا، لیکن عمران کہیں دکھائی نہ دیا۔ کتوں کے شور سے پورا ہال گونج رہا تھا، لیکن وہ شخص جو بابا سرد پرست کہلاتا تھا اس گول غپاڑے میں اتنا مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتا تھا جیسے اس کے آس پاس آرکیسٹرا کی موسیقی اٹکیلیاں کرتی پھر رہی ہو۔ دفتن ایک جانب سے گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وہ اسی طرف متوجہ ہو گیا۔ عجیب طرح کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ اسی جانب کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا، یہاں 2 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ اسے دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو بیٹھو، مجھے علم ہے کہ تم اپنی دانش میں کوئی بری خبر لے کر آئے ہو، وہ ہاتھ ہلا کر بولا۔ آپ روشن ضمیر ہیں، ان میں سے ایک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، بابا سک پرست نے کہا۔ وہ نکل گیا اور اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آنے والا بولا، میں جانتا تھا کہ یہی ہوگا، لیکن میں تمہاری صلاحیتوں کو بھی آزمانا چاہتا تھا، بابا نے کہا۔ اس کے بعد ہم نے ڈائنامائٹ کا ٹائم سوئچ آن کیا اور سرنگ نمبر 3 سے باہر نکل آئے۔ آنے والا بولا، یہاں تم نے اپنے باصلاحیت ہونے کا ثبوت دیا ہے، دھماکہ سننا تھا میں نے، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور وہ ہنس کر بولا، اس طرح نہ دیکھو، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ ملامت اور سرزنش کرتا پھروں، تم خود غور کرو کہ تم سے کہاں غلطی ہوئی تھی، خان زرگام، بابا نے کہا۔ مجھے احساس ہے بابا، میں خود کو ملامت کر رہا ہوں۔ شیخی میں آ کر میں اس پر اپنی چابک اندازی کی دھاگ بٹھانا چاہتا تھا، جسے خان زرگام کہہ کر بلایا گیا تھا۔ اس نے کہا، چلو خیر کوئی بات نہیں، وہ بھی فتنہ ہے، بابا نے کہا۔ خان زرگام نے پورا واقعہ دہرایا اور پھر اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر بولا، ان کی حاضر دماغی کی وجہ سے اسے بھاگنا پڑا، ورنہ وہ تو ہمیں قابو میں کر ہی چکا تھا۔ انہوں نے کرسی سے اٹھتے وقت گیس اسٹوریج کا لیور دبا دیا تھا، تھوڑی ہی دیر بعد گیس کا اخراج شروع ہو گیا۔ خان زرگام بولا۔ لڑکی کہاں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ جنگل والی عمارت کے تہخانے میں، اسے وہاں سے نہیں ہٹایا گیا تھا، خان زرگام نے کہا۔ کیا اسے علم ہے کہ وہ کہاں اور کن لوگوں میں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ جی نہیں۔ خیر اب جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہانگ کانگ سے آنے والا بھی ان کے قبضے میں آ گیا ہے، اسے خان ولا ہی کا نمبر دیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ انہوں نے اسے اگلوا لیا ہوگا، بابا نے کہا۔ جی ہاں، لیکن ابھی تک خان ولا کے آس پاس کوئی مشتبہ آدمی نہیں دیکھا گیا، خان زرگام بولا۔ فی الحال عمران یہاں تنہا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن آئندہ شاید تنہا نہ ہو۔ اس معاملے میں وہ لوگ مقامی پولیس سے مدد نہیں طلب کریں گے، کیونکہ پولیس کو ریفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پبلسٹی، اور اگر وہ سچ مچ کتیوں کے بچوں کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا تو اس معاملے کی پبلسٹی محکمہ خارجہ کو ہرگز منظور نہ ہوگی، لہٰذا مقامی پولیس کو سرے سے خارج از امکان سمجھو۔ ویسے بھی اگر پولیس سے مدد لی گئی ہوتی تو مجھے اس کا علم ہو جاتا، بابا نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں، خان زرگام سر ہلا کر بولا، لہٰذا میدان میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اب یہ تمہاری صلاحیت پر منحصر ہے کہ ان کا خاتمہ کس طرح کرتے ہو، بابا سک پرست بولے۔ آپ کی ہدایات کے بغیر ہماری صلاحیتیں کسی کام کی نہیں، بابا خان زرگام نے کہا۔ اچھا تو سنو، غزالہ کو خان ولا میں لے آؤ۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ تم جنگل والی عمارت پر ریڈ کرو گے اور اسے باور کرانے کی کوشش کرو گے کہ میرے حکم سے تم اسے تلاش کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی کہانی سنائے تو عمران ہی کو اصل مجرم قرار دے دینا، اور خان ولا میں لانے کے بعد اسے بتانا کہ عمران ہی کے ہاتھوں اس کے باپ پر کیا گزری، بابا نے کہا۔ اور اس کے بنگلے والے تہخانے کے بارے میں کیا بتاؤں گا؟ خان زرگام نے پوچھا۔ کہہ دینا کہ اس کا باپ سونے کی اسمگلنگ کرتا تھا اور تہخانے میں ذخیرہ کرتا تھا، بابا نے کہا۔ ہاں یہ مناسب ہوگا، خان بولا۔ خان ولا میں اس پر اس کے علاوہ کوئی پابندی عائد نہ ہو،
کہ وہ عمارت کی حدود سے باہر قدم نہ نکالے، البتہ کھڑکیوں کے قریب کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ کر سکتی ہے۔ بہرحال اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح عمران کی نظر اس پر پڑ جائے اور پھر وہ تنہا یا اپنے ساتھیوں سمیت خان ولا میں گھسنے کی کوشش کرے۔ بابا نے کہا، میں سمجھ گیا، آپ خان ولا کو جال اور غزالہ کو چارہ بنانا چاہتے ہیں۔ خان زرغام بولا، ٹھیک سمجھے، اسی طرح تم اس پر قابو پا سکو گے۔ بابا بولا، لیکن پولیس کو بھی بحیثیت ڈھمپ اس کی تلاش ہوگی۔ میک اپ کا ماہر ہے وہ، پولیس اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے گی۔ البتہ اس کا اہتمام رکھنا کہ پولیس کی نظر غزالہ پر نہ پڑنے پائے، کیونکہ اسکیم کے مطابق تو جیلانی کی طرف سے دونوں کے فرار ہو جانے کی رپورٹ درج کرا دی گئی ہے۔ بابا نے کہا، اب ہم خاصے محتاط رہیں گے۔ خان زرغام بولا، بس اب جاؤ۔ وہ اٹھتا ہوا بولا۔ وہ دونوں عمارت سے نکلے اور رات کی بے قرار تاریکی میں گم ہو گئے۔ بابا اس کمرے سے ہال میں دوبارہ واپس آ گیا، چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر ایک اور دروازے سے گزرتا ہوا برآمدے میں نکل آیا۔ برآمدہ پوری طرح روشن تھا اور وہاں ایک لڑکی آرام دہ کرسی پر نیم دراز برآمدے کے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں گھورے جا رہی تھی، لیکن آنکھوں کی ویرانی نے پورے چہرے کو نہ جانے کیا بنا کر رکھ دیا تھا۔ عامرہ، بابا نے کچھ فاصلے پر رک کر اسے آواز دی۔ وہ چونک کر مڑی تھی، لیکن دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بے قرار وسعتوں میں کسی حقیر سے ذرے کو مرکز بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو آج بھی میرے احترام کو نہیں اٹھی؟ بابا نے کہا۔ احترام؟ کس کا احترام؟ میرے علاوہ اس وسیع کائنات میں اور ہے کون؟ وہ بولی تھی، اور ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کہیں 2 گھنٹیاں سی بجی ہوں۔ خان زرغام بھی ہے؟ بابا نے کہا۔ میں تو نہیں سمجھتی، وہ بولی۔ خان زرغام ہے اور تو اچھی طرح جانتی ہے، بابا نے کہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ سکوں، عامرہ نے کہا۔ خان زرغام کا وجود ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا؟ بابا نے کہا۔ میں کسی کو بھی نہیں دیکھتی، تم جو بول رہے ہو محض ایک آواز ہو اور بس، میں تمہیں سن رہی ہوں، دیکھ نہیں رہی، عامرہ نے کہا۔ تم خان ولا جاؤ گی اور اپنے طریقے سے خان زرغام کا خاتمہ کر دو گی۔ میری طرف دیکھ، مجھ سے آنکھیں ملا، ورنہ میں تجھے آسمان سے زمین پر کھینچ لاؤں گا، بابا نے کہا۔ نہیں، مجھے آسمان سے زمین پر مت لانا، تم جو کہو گے کروں گی، رفتن وہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ خان ولا جانا ہے تجھے، خان زرغام تجھے پسند کرتا ہے، صبح مجھے اطلاع ملنی چاہیے کہ وہ اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا ہے، بابا نے کہا۔ پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے کبھی آسمان سے زمین پر نہیں لاؤ گے، عامرہ نے کہا۔ یہ تیرے اپنے رویے پر منحصر ہے، بابا بولا۔ میرا اپنا کوئی رویہ نہیں، تم جو کہتے ہو کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، عامرہ نے کہا۔ بس تو پھر خان ولا میں جانے کی تیاری کر، بابا نے کہا۔ میں تیار ہوں، عامرہ بولی۔ صبح مجھے اس کی موت کی اطلاع ملنی چاہیے، لیکن تو وہاں اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑے گی، بابا نے کہا۔ کیا وہ خان ولا میں تنہا ہے؟ عامرہ نے پوچھا۔ آج رات تنہا ہی ہوگا، کوئی ملازم بھی نہیں ہوگا، بابا بولا۔ تب پھر میں وہاں اپنا نشان نہیں چھوڑوں گی، اس نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گئی۔ صرف اس کے پیر حرکت کر رہے تھے، چہرے پر بھی کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جیسے وہ چل رہی ہو۔ ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی لاش اٹھ کر چلنے لگی ہو، اور پھر برآمدے کے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے نے اسے بھی نکل لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔